बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 एक बड़ा अछूता सा कॉन्सेप्ट पेश कर रहा है। सेक्शन 5 क्लास आर है विलफुल डिफ़ॉल्ट। विलफुल डिफ़ॉल्ट के लफ्ज़ी मानी हैं जानबूझकर कर्ज अदा ना करना, जानबूझकर नादहिंदा हो जाना, जानबूझकर कर्ज अदा करने से मुकर जाना। अब आम जिंदगी में हम देखते हैं कि मरे और मुकरे का कोई दुनिया में इलाज नहीं है। माजी में इस तरह होता था कि सरकारी ओहदेदार और बड़े लोग जो थे बैंकों से बड़े बड़े कर्जे ले लेते थे, कारपोरेशन से बड़े बड़े कर्जे लेते थे और फिर बाद में डिफ़ॉल्ट कर जाते थे। नैब ऑर्डिनेंस 1999 ने इन मुकरे हुए लोगों को जो जानबूझकर नादहिंदा हो रहे थे उनका हल सोचा और सेक्शन 5 क्लास 4 के अंदर क्लास आर के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया और इसको सेक्शन 9A की क्लास है 8, इसके तहत 9A8 के तहत नैब ऑर्डिनेंस के जो जराइम हैं मुख्तलिफ उनमें ये शामिल कर दिया गया कि दानिस्ता तौर पर, जानबूझकर दानिस्ता तौर पर अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाता है, नादहिंदा हो जाता है, तो वो करप्शन और मिस कंडक्ट जो है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब होता है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 कहता है कि एक शख्स या कोई सरकारी ओहदा रखने वाला जो शख्स है उसको जानबूझकर नादहिंदा होना तसव्वुर किया जाएगा और नादहिंदा होना, जानबूझकर नादहिंदा होना अंडर सेक्शन 9A क्लास 8 के अंदर वो बाकायदा मुजरम ठहराया जाएगा अगर वो शख्स किसी बैंक, किसी मालियाती अदारे या किसी कारपोरेशन या फाइनेंशियल कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जिसको कंट्रोल किया जाता है या गवर्नमेंट की सुपरविजन में वो कायम किया गया है, उससे उस शख्स ने वो कर्जा ले लिया। कर्जा लेने के बाद, लोन लेने के बाद उस तारीख के ऊपर जिस तारीख पर वो कर्जा की किस्त देनी थी या वो कर्जा वापस करना था, अब वो वापसी जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन उस शख्स के और उस कारपोरेशन या उस बैंक के दरमियान हुआ है उसके मुताबिक जो भी लोन की वापसी थी या जो रकम की अदायगी थी, जो लायबिलिटीज उसके ऊपर जो कायम की गई थी और जो उस अदारे की, उस बैंक के रूल एंड रेगुलेशंस थे, जो डायरेक्शंस थी, वो शख्स जानबूझकर मुआहदा जो है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, मुआहदा से इनहराफ करते हुए बाकायदा तौर पर अपने ज़ुमे जो वाजिबुल अदा रकम है जो उसने लोन की सूरत में ली है उस बैंक से, उस कारपोरेशन से, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, बाद में वो उस वाजिबुल अदा रकम जो है जो मुआहदे के मुताबिक या रूल एंड रेगुलेशंस के मुताबिक थी, वो उस तारीख को वो रकम को अदा नहीं करता या जो अगर उसकी कोई इंस्टॉलमेंट की गई हैं उन इंस्टॉलमेंट्स को रेगुलेट नहीं करता या जो लोन लिया है वो लेके मुकर गया है और वो लोन वापस नहीं करता और
اب اگلی سٹیج آ جاتی ہے اس بینک یا اس کارپوریشن یا اس فائنانشل انسٹیٹیوشن کی طرف سے ایسے شخص یا سرکاری عہدیدار جو رہا ہے بندہ، اس کو اس ادارے کی طرف سے بینک یا کارپوریشن یا جو بھی فائنانشل انسٹیٹیوشن ہے اس کی طرف سے 30 ڈیز کا نوٹس دیا جا چکا ہو. اب نوٹس بھی مل گیا ہو، 30 دن گزر گئے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر اس تاریخ کو وہ رقم ادا نہیں کر رہا ہے، وہ قسط نہیں دے رہا ہے، قرض واپس نہیں کر رہا ہے، تو سیکشن 5 کلاز آر کہتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ولفل ڈیفالٹ کر گیا ہے، جان بوجھ کر نادہندہ ہو گیا ہے. اب آگے اس کی پروویژنز کچھ آ جاتی ہیں، پروویزو آ جاتی ہیں اس کی، کہ ایکسیپشنز آ جاتی ہے کہ مگر شرط یہ ہے کہ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت وہ بندہ ولفل ڈیفالٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا جو کہ دانستہ خلاف ورزی کی بنا پر کسی بینک، کارپوریشن یا فائنانشل انسٹیٹیوشن جو گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہا ہے اس کی کسی جو لیگل اوبلیگیشن تھی لون کی واپسی کی، ری پیمنٹ آف لون کی، اس حوالے سے وہ واپسی کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. اگر قابل ہی نہیں ہے، اب وہ بندہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے. اب جب جو بندہ دیوالیہ ہو گیا ہے، اب قانون اس پہ شرط لگا دیتا ہے کہ وہ بندہ جان بوجھ کر نادہندہ کا مرتکب، جرم کا مرتکب تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو اوبلیگیشنز اس نے پوری کرنی تھی، جو لیگل اوبلیگیشن تھی اس رقم کی واپسی کے حوالے سے، وہ اس قابل ہی نہیں رہا ہے، وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، یا اس کو وہ اس قابل ہی نہیں انیبل ہو گیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنی اس لیگل اوبلیگیشن، اس ری پیمنٹ آف لون کی ادائیگی جو اس نے کرنی تھی اس میں ناکام ہو گیا ہے، اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ادا کر سکے. اس کے بعد مزید شرط ایک لگا دی جاتی ہے کہ اگر ولفل ڈیفالٹ کسی بینک یا فائنانشل انسٹیٹیوشن، مالیاتی ادارے سے متعلق کسی نادہندگی کی صورت میں ایسے شخص کے خلاف پہلے بینک یا اس مالیاتی ادارے نے 30 دن کا نوٹس دے دیا، وہ بندہ واپس نہیں کر رہا ہے. اب اگلا نوٹس کیا ہے کہ ایسے شخص کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی جانب سے 7 ڈیز کا فائنل نوٹس بھی دیا جا چکا ہو. پہلے 30 دن کا نوٹس بینک نے اور فائنانشل انسٹیٹیوشن نے دیا، اس کارپوریشن نے دیا، اس نے رقم واپس نہیں کی، جان بوجھ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا ہے. اب ولفل ڈیفالٹ کا مجرم وہ ہو گیا ہے کیونکہ جان بوجھ کر وہ ادائیگی نہیں کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 30 دن کا پہلے نوٹس اس بینک یا فائنانشل انسٹیٹیوشن کی طرف سے دیا گیا، اس کے بعد اسٹیٹ بینک جو گورنر کی جانب سے اس کو 7 دن کا نوٹس دیا جا چکا ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر ادائیگی کر سکتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ادائیگی نہیں کر سکتا ہے. اب یہ بات واضح کر دیتی ہے سیکشن 9A جو کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو حوالے سے بات عیاں کر دیتی ہے کہ ایک سرکاری عہدہ رکھنے والا شخص یا کوئی اور شخص. اب پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بارے میں کہا کہ پرسن بنیادی طور پر کوئی ریئل پرسن بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی شخص، اور کوئی بھی آرٹیفیشل پرسن بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی کمپنی ہے، کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، یا کوئی آرٹیفیشل پرسن کی کوئی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے. اور یہ بات جو ہے انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD
2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 594 पेज है, इसमें ये बात इंटरप्रेट की गई कि पर्सन कौन होगा। पर्सन को डिफाइन किया गया कि एक सरकारी ओहदा रखने वाला शख्स या दीगर शख्स जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब कहा जाएगा। आगे 9A की क्लास 8 में कहा गया कि अगर वो सरकारी ओहदा रखने वाला शख्स या कोई और शख्स विलफुल डिफॉल्ट के जुर्म का इर्तिकाब करता है, जानबूझकर कर्जा लेके वापस नहीं कर रहा है, तो वो 9A के तहत विलफुल डिफॉल्ट के जुमरे में आएगा, क्योंकि वो इस काबिल है कि वो वापस कर सके लेकिन नहीं कर रहा है। इस हवाले से एक लेटेस्ट केस लॉ हमारे सामने आता है कि अगर कोई शख्स ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो उसने लोन लिया था, जो भी तयशुदा रकम है उसको अदा करने से कासर रखता है, हालांकि वो पे कर सकता था लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो ऐसा अमल जो वो कर रहा है जानबूझ के, वो पे करना ही नहीं चाहता, वो पैसा लौटाना ही नहीं चाहता, करोड़ों रुपए वो खा जाना चाहता है, तो ऐसा अमल जो है उस शख्स का वो नैब ऑर्डिनेंस 1999 की जो सेक्शन 5R के तहत विलफुल डिफॉल्ट के जुमरे में आता है। और ऐसी अदम अदायगी के लिए नैब के तहत दाद रसी जो है सेक्शन 33E जो कहती है कि जिस शख्स के ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को उससे ऐसे रिकवर किया जाएगा जिस तरह से लैंड रेवेन्यू के बकाया जात को रिकवर किया जाता है। उस मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी कोई जायदाद को कुर्क किया जा सकता है, उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उठा के ले जाते हैं। अब जो मुल्ज़मान थे उन्होंने नैब रेफरेंस जब हो गया उनके खिलाफ, तो जो रकम तय पाई कि इतना पैसा इन्होंने खा गए हैं और ये वापस नहीं कर रहे हैं बैंक का, और ये विलफुल डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तो उन्होंने अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी कि अब फंस गए हैं, अब उसको वापस कर देते हैं, बारगेन में आ गए। तो देन हुआ इस तरह से कि उनकी जो रकम है उसको 4 किस्तों में कन्वर्ट कर दिया गया और कहा गया कि इनसे 4 मुख्तलिफ किस्तें बना दी गई उनके रकम की, और उनसे सारी रकम जो है वो रिकवर की जाती है। अगर तो ट्रायल कोर्ट जो नैब है उसके रूबरू जो कार्रवाई है उसको कालदम भी किया जा सकता है, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस 1999 बुनियादी तौर पर जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ज़रिए कमाया गया काला धन है उसको रिकवर करना उसका मकसद है। और ये बात इंटरप्रेट हुई 2017 MLD पेज 200 के अंदर, इस बात को इंटरप्रेट भी किया गया था। और विलफुल डिफ़ॉल्ट के हवाले से असफंद यार वली केस है, जिसको नैब ऑर्डिनेंस 1999 की बाइबल कहा जाता है, कि ये इतना शानदार केस है जो रिपोर्ट हुआ PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच का फैसला, पेज है 607 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। इसमें बाकायदा तौर पर विलफुल डिफ़ॉल्ट के हवाले से जो प्रिंसिपल्स थे वो इस्टेब्लिश किए गए, और जो ट्रायल कोर्ट है नैब की उसका जो बेसिक रोल है रिकवरी के हवाले से और तमाम प्रोसीडिंग्स के हवाले से, और नैब ऑर्डिनेंस के चेयरमैन को नैब की जो कोर्ट हैं उनके साथ अटैच किया गया, और
عدالتوں سے کسی بھی فنکشن کے لیے باقاعدہ طور پر جو منظوری ہے، جو مینڈیٹری قرار پائی ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا، اس کو انٹرپریٹ اچھے طریقے سے کیا گیا، اور یہ فل بینچ کا فیصلہ اسفند یار ولی کیس جو ہے اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ 2001 SCMR پیج ہے 294 کے اندر ولفل ڈیفالٹ جو ہے اس کو واضح کیا گیا کہ یہ باقاعدہ طور پر جان بوجھ کر کوئی اگر شخص ڈیفالٹ کر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، مکر جاتا ہے، جبکہ وہ ادا کر سکتا ہے رقم، لیکن وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں یہ جو سیکشن ہے 5R کے تحت ولفل ڈیفالٹ یہ فال کرتا ہے 9A8 کے اندر، اور باقاعدہ طور پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں یہ آئے گا۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2013 CLD پیج ہے 2033 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2001 SCMR پیج 294 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور یہ بات 2015 YLR پیج 371 کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا، اور یہ بات باقاعدہ طور پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ایمبٹ کے اندر ڈسکس کی گئی تھی، اور یہ کیس لا رپورٹ ہوا 2013 PCRLJ پیج 405 کے اندر۔ اور ولفل ڈیفالٹ کو باقاعدہ طور پر انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے مختلف کیس لاز میں۔ PLD 2015 سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 101 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2002 MLD پیج 603 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، PLD 2003 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 668 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور پیمنٹ آف لون کے حوالے سے یہ ڈٹرمن کرنا کہ کیا یہ بندہ جو ہے جان بوجھ کر یہ معاملہ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ قانونی طور پر کس حد تک یہ جائز ہے اور کس حد تک اس پہ کوئی پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں باقاعدہ طور پر ڈسکس کی گئی، اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ایک کیس لا میں جو رپورٹ ہوا تھا 2013 PCRLJ پیج 405 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2000 SCMR پیج 1 کے اندر یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ اگر بینک کی سے لون لینے کے بعد کوئی بندہ ولفل ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر نیب آرڈیننس جو ہے ولفل ڈیفالٹ کے خلاف ریمیڈی رکھتا ہے، اور وہ لون کی پیمنٹ کو ریکور کرے گا اس شخص سے، اور اس حوالے سے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز سامنے آتی ہیں، اور اس پہ جو سیر حاصل بحث کی گئی ہے PLD 2001 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 607 ہے، اور یہ اسفند یار ولی کیس ہے۔ اور ولفل ڈیفالٹ جو ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتے ہوئے ایک جرم قرار پاتا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 PCRLJ پیج 840 کے اندر، 2002 YLR پیج 1811 کے اندر، 2001 SCMR پیج 294 کے اندر، اور لاہور ہائی کورٹ ڈبل بینچ کا ایک فیصلہ رپورٹ ہوا تھا PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 686 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور PLD 2005 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 364 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب جب ایک بندہ ڈیورنگ انکوائری مان جاتا ہے تو یہ جو امر ہے اس کو ولفل ریٹرن جب ہو جاتا ہے، وہ فوری طور پر والنٹری ریٹرن کے لیے آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ انویسٹیگیشن کے دورانیے میں باقاعدہ طور پر واپسی لوٹی ہوئی رقم کرنا چاہتا ہے تو وہ پلی بارگین جو ہے سیکشن 25 ہے
نیب آرڈیننس 1999 کے ایمبٹ میں آئے گا۔ اس حوالے سے جو چیئرمین نیب کی اتھارٹیز ہیں، جو پارز اس کو قانون پرووائڈ کر رہا ہے، یہ باتیں ڈسکس کی گئی تھیں 2001 کے اندر، پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ پیج 607 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور پی ایل ڈی 2001 کراچی ہائی کورٹ پیج 419 کے اندر، اور 2014 میں پی ایل ڈی 2014 لاہور ہائی کورٹ ڈبل بینچ کا فیصلہ ہے، پیج 149 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے ولفل ڈیفالٹ ڈٹرمن کیسے کیا جائے گا، اور کیسے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ بندہ یہ لون اس نے لیا تھا پھر کیسے استعمال کیا، اور کس طریقہ کار سے اگر یہ اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے، اس بات کو ڈٹرمن کرنا جو ہے باقاعدہ طور پر نیب کے ایمبٹ میں آتا ہے، اس کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن میں آتا ہے، اور اس پہ سیر حاصل بحث کی گئی 2007 سی ایم آر پیج 1569 کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نادہندہ ہو جاتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب ٹھہراتا ہے، جس کی سزا انڈر سیکشن 10 نیب آرڈیننس 1999 14 سال تک کی قید بما جرمانہ، اور اس کی جو جائیداد ہے وہ قرق بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ولفل ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں اب وہ جو لون کی پیمنٹ ہے اس کی ریکوری بالکل اس طرح کی جائے گی انڈر سیکشن 33E نیب آرڈیننس 1999 کے تحت، جس طرح سے لینڈ ریونیو کے بقایا جات باقاعدہ طور پر بدید ہوتے ہوئے، جس کو ہم پنجابی میں بدید ہوتے ہوئے کہتے ہیں، کہ وہ اٹیچ کی جا سکتی ہے اس کی پراپرٹی، اس بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس بندے کی پراپرٹی کی نیلامی کر کے پیسہ ریکور کیا جاتا ہے، تو وہ جان بوجھ کر جو نادہندہ ہو جانے والا شخص ہے اس سے وہ لون کی پیمنٹ جو ہے وہ واپس لینا جو ہے وہ نیب کے زمرے میں آ جاتا ہے اور نیب کے پاس پار ہے۔ اس حوالے سے نیب آرڈیننس 1999 کے مختلف جو کانسیپٹس ہیں، جو پارس ہیں، جو ڈاکٹرائنز اسٹیبلش ہوئے، جو پرنسپلز اسٹیبلش ہوئے، گاہے بگاہے اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔